بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے روز شام سے کچھ پہلے فانیس اپنے لشکر کے ساتھ دریائے آنا اور جبل مورینا کے درمیان کھلے میدانوں میں بالکل ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر گیا۔ شاید اس نے ان میدانوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اپنی رفتار سست کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جنگ کی ابتدا ہی نہ کرنا چاہتا ہو یا وہ اس جنگ کو ٹالنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن جب اس کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ دشمن کا ایک لشکر تو جبل مورینا کے سامنے اس کا منتظر ہے، تب اسے مجبوراً ان میدانوں کا رخ کرنا پڑا ہوگا۔ بہرحال فانیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کے سامنے آ کر پڑاؤ کر گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر خاموشی طاری رہی، تاہم دونوں جانب کچھ لشکری رات کو چاقو چوبند رہے تاکہ کسی پر کوئی شب خون نہ مار سکے۔ اگلے روز جس وقت سورج طلوع ہوا، ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے اپنے لشکر کی ترتیب درست کرتے ہوئے صف بندی شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فانیس بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا، اور ساتھ ہی اس کے لشکر میں بڑی بڑی دفیں، بڑے بڑے طبل بج اٹھے تھے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ دراصل داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ جنگ کی ابتدا فانیس کی طرف سے ہو۔ اس بنا پر جب تک طبل بجتے رہے وہ اپنے لشکر کے سامنے بالکل خاموش رہے۔ چنانچہ اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فانیس نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد وہ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ فانیس کا یہ حملہ بڑا شدید تھا۔ وہ اس کے سالار اور لشکری خون کے شعلے بھڑکاتے عذابوں، کاسۂ تقدیر میں محرومیوں کی آتش اور بدبختیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس نے صرف فانیس کے حملوں کو روکنے پر اکتفا کیا تھا۔ فانیس کے حملہ آور ہونے سے شادمانی کی ساعتیں غموں کی اندھی یلغار میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سوچوں کے آنگن میں خون آلود کرتے بگولے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا۔ اس کے بعد ایک تبدیلی اور ایک انقلاب رونما ہونا شروع ہوا۔ داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس کے پشتی حصے میں لشکر کے جو حصے تھے انہوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ دائیں بائیں سرکنا شروع کیا۔ سب سے پہلے وہ لشکر حرکت میں آیا جو ذکر بن ادریس کے پشتی حصے میں تھا۔ وہ ایک دم دائیں جانب کو ہٹا، پھر آگے بڑھا اور فانیس کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوا تھا۔ دائیں طرف کے اس لشکر کے تھوڑی ہی دیر بعد بائیں جانب بھی انقلاب رونما ہوا اور بائیں جانب کا حصہ بھی کھسک کر سامنے آ گیا اور وہ فانیس کے لشکر کے دوسرے پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال فانیس کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث تھی۔ سامنے کی طرف سے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ برابر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے ہوئے تھے، جبکہ اس وقت فانیس نے اپنی پوری طاقت و قوت کو داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس پر مرکوز کر رکھا تھا۔ اب جبکہ مسلمانوں کے لشکر کے دو حصے اس کے دائیں بائیں کے پہلو پر حملہ آور ہوئے، تب فانیس کو بڑی تیزی سے اپنی ترتیب کو تبدیل کرنا پڑا۔ لشکر کے کچھ حصے علیحدہ کرنے پڑے، ان پر سالار مقرر کرنے پڑے۔ اس نئی ترتیب میں لشکر کے اندر جہاں بے ترتیبی اور بد نظمی پھیلی، وہاں تھوڑی سی افراتفری کا سماں بھی برپا ہوا تھا، اور اسی سے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ابتدا ذکر بن ادریس نے کی۔ ذکر بن ادریس نے بڑے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی، اور شاید یہ اس کا اشارہ تھا کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ ذکر بن ادریس کے ساتھ ہی ساتھ داؤد بن عیسیٰ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لڑائی اب اپنے زوروں پر آ گئی تھی۔ قضاء چاروں طرف رقص کرتے، جذبات میں تھکاوٹ و احساسات میں بیزاری و ولولوں میں اکتاہٹ و عزائم میں زوال پذیری بڑھنے لگی تھی۔ فانیس اور اس کے لشکری شروع میں بڑے خوش اور مطمئن تھے، اس لیے کہ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تھا، لہٰذا وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے دشمن جارحیت پر نہیں اتریں گے اور عنقریب کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ لیکن اب جو تبدیلی آئی تھی، اس تبدیلی کی وجہ سے حالت یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فانیس اور اس کے لشکریوں کے سامنے اب گہرے اندھیروں کی بکھری پنہائیوں میں گردش کرتے آتش فشانی لاوے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمان لشکری جو اس سے پہلے ان کے سامنے اپنے آپ کو بالکل دفاع تک محدود رکھے ہوئے تھے، وہ اب تاریکیوں کو ریزہ ریزہ کرتے کھولتے آتش فشانی دھاروں کی طرح ان پر ضربے لگانے لگے تھے۔ پہلے وہ صرف سامنے کی طرف متوجہ تھے، اب ان کے دائیں بائیں سے بھی وقت کے پاؤں شل کرتے درد کے طوفان اٹھے تھے، اور سامنے جو پہلے صرف دفاع ہی دفاع تھا، وہاں اب زیست کے بادلوں پر المناک عذابوں کو طاری کرتی شوریدگی سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فانیس کے لشکر کی حالت اب آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔
کچھ دیر تک مزید جنگ جاری رہی۔ تب فانیس اور اس کے تحت کام کرنے والے سالاروں نے اندازہ لگا لیا کہ اب تھوڑی دیر تک بدترین شکست ان کا مقدر بننے والی ہے، اور اگر انہوں نے پسپائی اختیار نہ کی تو مسلمان سالار اور لشکری چاروں طرف سے ان کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ لہٰذا فانیس نے اس موقع پر اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے سنگ پھونکوا دیے تھے۔ سنگ کی آواز بلند ہونا تھی کہ فانیس اور اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو پیچھے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے علاوہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے لیے چھوڑا۔ خود وہ فانیس کے بھاگتے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ تعاقب لگ بھگ دریائے آنا تک جاری رہا، اور وہاں تک جاتے جاتے داؤد بن عیسیٰ اور ذکر بن ادریس نے فانیس کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی۔ جب فانیس بچے کچے لشکر کو لے کر دریائے آنا کی کشتیوں کے پل کو پار کر کے تلبیرہ کی طرف چلا گیا، تب ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے تعاقب ترک کرتے ہوئے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس موقع پر دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے، ایک دوسرے کی طرف بھاگے، گلے ملے، پھر دونوں ایک دوسرے کو اس شاندار فتح پر مبارکباد دے رہے تھے۔ اتنی دیر تک چھوٹے سالار بھی وہاں آ گئے، وہ بھی گلے ملنے لگے تھے۔ پھر سارے لشکریوں کے اندر گھوم پھر کر ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ انہیں اس فتح مندی پر مبارکباد اور شاباش اور تحسین دے رہے تھے۔ پھر ایک جگہ سب کھڑے ہوئے اور داؤد بن عیسیٰ ذکر بن ادریس اور باقی سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ آج الفانسو کے سالار اعلیٰ فانیس کو شکست دینے کا لطف آ گیا۔ ذکر بن ادریس، میرے بھائی، میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ اس فتح مندی کا صحرا تمہارے سر جاتا ہے، اس لیے کہ جس تجویز اور جس منصوبہ بندی کے تحت ہم نے دشمن کے حملوں کو پہلے روکا، پھر جوابی اور جارحیت کی کارروائی کی، یہ ساری تمہاری تدبیر اور منصوبہ بندی تھی۔ میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر داؤد بن عیسیٰ نے جب اپنا ہاتھ اپنی پیشانی کی طرف سلام کرنے کے لیے لے جانا چاہا، تب آگے بڑھ کر یکدم ذکر بن ادریس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طریقے سے ہم نے دشمن کو شکست دی ہے، میرے بھائی، اس منصوبہ بندی میں ہم دونوں برابر کے شامل ہیں، اس لیے جہاں تم میری تدبیر کو سلام پیش کرتے ہو، وہاں میں تمہاری جرأت مندی و دلیری، تمہاری جاننثاری اور ساتھ دینے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد لشکر نے وہاں سے سیدھا سفر شروع کیا اور اس جگہ آیا جہاں الفانسو کے سپہ سالار فانیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ لشکر کا جو حصہ وہاں متعین کیا تھا، اس نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فانیس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ فانیس کے پڑاؤ سے ملنے والی اشیاء میں سے اکثریت لشکریوں میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ 2 دن لشکریوں کو وہاں سستانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد لشکر وہاں سے قرطبہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اشبیلے کے شہر میں ایک روز معتمد ایک کمرے میں سر جھکائے خاموش و اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسی لمحہ قصر کے اس کمرے میں اس کی ہر دل عزیز بیوی رمیکیا داخل ہوئی۔ اس کی آمد پر معتمد چونکا تھا۔ رمیکیا کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہی، پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد قدرے دھیمے لہجے اور مدھم آواز میں وہ معتمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کوئی بری اور ناپسندیدہ خبر آئی ہے۔ جواب میں معتمد نے ایک لمبا سانس لیا، پھر اپنی بیوی رمیکیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں نے یوسف بن تاشفین کے لشکر کے خلاف الفانسو سے مدد طلب کی ہے تو اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔ اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب میری عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے الفانسو نے ایک جرا لشکر اپنے سپہ سالار فانیس کی سرکردگی میں میری مدد کے لیے روانہ کیا تھا، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب فانیس جہاں اشبیلے کے حدود میں پہنچے گا تو میں شہر سے نکل کر شاندار انداز میں اس کا استقبال کروں گا، اور پھر فانیس کو اپنے ساتھ لے کر میں پہلے قرطبہ کا رخ کروں گا جہاں یوسف بن تاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر نے قیام کر رکھا ہے، اور وہاں اس سے نمٹنے کے بعد غرناطہ اور پھر دوسرے علاقوں کا رخ کروں گا جہاں جہاں بھی یوسف بن تاشفین کے لشکریوں نے اپنی گرفت مضبوط اور مستحکم کی ہے۔ لیکن اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق الفانسو کا سپہ سالار جب دریائے آنا کو عبور کرنے کے بعد جبل مورینا کی طرف آیا تو وہاں ہمارے سالار ذکر بن ادریس اور یوسف بن تاشفین کے سالار داؤد بن عیسیٰ نے اس کی راہ روکی۔ دونوں لشکروں میں گمسان کا رن پڑا، جس کے جواب میں ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے الفانسو کے سپہ سالار اعلیٰ فانیس کو بدترین شکست دی ہے، اور اب جو میرے مخبر خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق فانیس شکست اٹھا کر واپس الفانسو کی طرف بھاگ گیا ہے، جبکہ اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ قرطبہ شہر کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب کسی بھی سمت سے کسی مدد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب مجھے ان تفکرات نے گھیر رکھا ہے کہ یوسف بن تاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر تک یہ خبر ضرور پہنچ گئی ہوگی کہ میں نے اپنی قاصد بیچ کر الفانسو سے اس کے خلاف مدد طلب کی تھی۔ اب ان اندیشوں نے مجھے گھیر رکھا ہے کہ الفانسو کا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ گیا ہے،
لہٰذا میرا دل کہتا ہے کہ اب سیر بن ابی بکر قرطبہ سے نکل کر اشبیلیہ کا رخ کرے گا، اور جس طرح انہوں نے غرناطہ اور اس کے بعد قرطبہ پر قبضہ کیا ہے، اس طرح وہ اشبیلیہ پر بھی حملہ آور ہو کر مجھے اور میرے الواحقین کو قید کریں گے اور اشبیلیہ شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتمد خاموش ہوا۔ اس کی اداسی اور فکرمندی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ رمیکیہ نے کچھ سوچا، پھر کنکتی ہوئی آواز میں وہ معتمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ کوئی بڑا معاملہ اور فکرمندی کی بات نہیں، اور اسے رفع بھی کیا جا سکتا ہے۔ رمیکیہ کے ان الفاظ پر معتمد چونکا، غیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اسی معاملے نے مجھے تفکرات میں ڈال رکھا ہے۔ آپ کے یہ تفکرات لمحوں کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ رمیکیہ نے بھی بڑے غور سے معتمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معتمد پھر چونکا، حیرت زدہ سے لہجے میں رمیکیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ پھر کہتی ہوں کہ یہ معاملہ بہت جلد ختم ہو سکتا ہے اور آپ کے تفکرات اور پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ وہ کیسے؟ رمیکیہ کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے معتمد نے پوچھ لیا تھا۔ رمیکیہ نے کچھ سوچا، پھر معتمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابھی آپ کھل کر اور فانیس کا ساتھ دے کر سیر بن ابی بکر کے خلاف حرکت میں نہیں آئے۔ اب آپ اپنے چند امراء کے ساتھ اشبیلیہ سے نکلیں، قرطبہ کا رخ کریں، وہاں سیر بن ابی بکر کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس سے کہیں کہ میں نے نہ کوئی قاصد الفانسو کی طرف بھیجا کہ وہ آپ کے خلاف میری مدد کرے، نہ ہی میں نے کسی بھی موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے خلاف میں کسی دوسری قوت کو استعمال کروں، نہ آپ لوگوں نے ابھی میرے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، اس لیے میں آپ کے خلاف کیوں بولوں گا؟ اس پر معتمد کہنے لگا، دخل اندازی تو کی ہے، اس لیے کہ قرطبہ پر ہمارا تسلط تھا، اب وہ قرطبہ ان کے پاس ہے۔ رمیکیہ پھر بولی اور کہنے لگی، جو میں کہتی ہوں وہ کریں۔ اگر آپ اپنے کچھ سرکردہ امراء کے ساتھ اشبیلیہ سے نکل کر قرطبہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سیر بن ابی بکر کے خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے مخلص اور وفادار ہیں اور الفانسو سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سیر بن ابی بکر آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا اور اشبیلیہ پر آپ کی حکومت کو برقرار رہنے دے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کون سا؟ مزید دلچسپی لیتے ہوئے معتمد نے پوچھ لیا تھا۔ وہ قدم انتہائی اہم ہوگا جب سیر بن ابی بکر آپ کو معاف کر دے، تو آپ جانتے ہیں کہ حالات کس قدر درست ہو جائیں گے۔ اشبیلیہ کے 3 بڑے سالار ہیں، ذکر بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم۔ گزشتہ کئی ماہ سے الفانسو سے سیر بن ابی بکر کے خلاف مدد طلب کی ہے۔ اب آپ نے اس بات کو افواہی ثابت کرنا ہے اور اس بات پر زور دینا ہے کہ آپ نے الفانسو سے کوئی مدد طلب نہیں کی۔ جب آپ کا معاملہ سیر بن ابی بکر کے ساتھ صاف ہو جائے تو یاد رکھنا، ذکر بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم اپنے لواحقین، اپنے رشتہ داروں سے ملنے اشبیلیہ شہر آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ ایسا کریں تو آپ ان سے ملیں، پہلے ان پر یہ زور ڈالیں کہ وہ آپ کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا اشبیلیہ کے لشکر میں شامل ہوں، اور انہیں یہ بھی ترغیب دیں کہ وہ اگر سیر بن ابی بکر کے لشکر سے نکل کر آپ کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں کئی گنا زیادہ فوائد مہیا کیے جائیں گے۔ اگر وہ تینوں مان جائیں تو یوں سمجھیے گا آپ کا کام بن جائے گا، اس لیے کہ وہ تینوں مل کر آپ اس لشکر کی طاقت اور قوت میں بڑا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس اضافے کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں آنے والے دور میں سیر بن ابی بکر، اس کے دوسرے سالار کبھی اور کسی بھی وقت اشبیلیہ پر اپنی گرفت کرنے سے متعلق نہیں سوچیں گے، اور اگر وہ تینوں آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہوتے، انکار کرتے ہیں، تب بھی آپ فی الفور ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرنا، ہیلے و بہانوں سے، مختلف حجتوں سے انہیں اشبیلیہ میں روکے رکھیں۔ اگر وہ واپس سیر بن ابی بکر کی طرف جانا چاہیں تو نہ جانے دیں، کسی نہ کسی بہانے انہیں یہاں روکے رکھیں، پھر بھی نہ مانیں تو پھر جارحانہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جب ان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار ہوگا تو آپ مانیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لہٰذا ہر صورت میں وہ آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو اشبیلیہ کی عسکری طاقت و قوت موجودہ طاقت سے مختلف ہو کر رہ جائے گی۔ رمیکیہ جب خاموش ہوئی تب ہلکا سا تبسم اس موقع پر معتمد کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ کچھ دیر تک یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، ساتھ ہی اس نے رمیکیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، رمیکیہ تم اکثر مواقع پر میرے کام آئی ہو، اور اس موقع پر بھی جو تدبیر تم نے بتائی ہے، میرے خیال میں اگر اس پر عمل کروں تو میرے لیے بلائیاں ہی بلائیاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس وقت اس سے بہتر کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، سو میں وقت ضائع نہیں کروں گا
کل ہی اپنے کچھ عمائدین کے ساتھ یہاں سے نکلوں گا، کرتبہ کا رخ کروں گا اور سیر بن ابی بکر سے اس سارے معاملے کو صاف کر کے پھر واپس اشبیلیہ آؤں گا۔ میرے خیال میں جب یہ معاملہ صاف ہو جائے گا تو یقیناً ذکر بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم اشبیلیہ آئیں گے۔ اس کے بعد میں ان کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کروں گا، بالکل وہی طریقہ اپناؤں گا جس کی تفصیل تم نے مجھ سے کہی ہے۔ معتمد کا جواب پا کر رمیکہ بھی خوش ہو گئی تھی اور اگلے روز معتمد اپنے کچھ امراء کے ساتھ اشبیلیہ سے نکل کر کرتبہ شہر کا رخ کر گیا تھا۔ ایک روز خوبصورت رواندہ کا باپ انیتش سپہر کے وقت بڑی تیزی سے حویلی میں داخل ہوا۔ اس وقت رواندہ اور اس کی ماں اموسیہ دونوں ماں بیٹی دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ بڑی تیزی سے مسکراتے ہوئے انیتش صحن سے دیوان خانے میں داخل ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے اموسیہ اور رواندہ دونوں ماں بیٹی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انیتش نے اموسیہ اور رواندہ دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ اشارہ پا کر دونوں ماں بیٹی پھر اس جگہ بیٹھ گئی تھیں جہاں سے وہ اٹھی تھیں۔ انیتش ان کے سامنے ہو بیٹھا۔ پھر قبل اس کے اموسیہ یا رواندہ میں سے کوئی اس سے پوچھتا، انیتش خود ہی بول اٹھا، کہنے لگا، آج میں بے حد خوش ہوں۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر رواندہ بھی مسکرائی، کہنے لگی، بابا، کیا آپ کو کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہے جو آج آپ خود ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کا کاروبار غیر معمولی طور پر کہیں چل نکلا ہے؟ انیتش مسکرایا اور کہنے لگا، میری بیٹی، نہ مجھے کہیں سے خزانہ ملا ہے اور نہ میرا کاروبار اچانک کہیں چل نکلا ہے۔ میری یہ خوشی میری بیٹی تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ بیٹی، یہ ساری خوشیاں تیری وجہ سے ہیں۔ میں اس وقت بڑا فکر مند تھا جس وقت میں نے یہ سنا تھا کہ الفانسو کا سپہ سالار فانیس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اشبیلیہ کا رخ کر رہا ہے۔ اس وقت میرے تفکرات اور فکر مندی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا جب میں نے یہ خبریں سنی کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ چلے گئے ہیں۔ میری فکر مندی کی وجہ یہ تھی کہ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کے ساتھ مل کر فانیس کو شکست دے گا تو معتمد ذکر بن ادریس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرنے لگے گا، لیکن ذکر بن ادریس کے ساتھ اب ہمارا ایک رشتہ ہے، تو اب اس کے نکاح میں ہے اور اس کی بیوی ہے۔ بے شک رخصتی نہیں ہوئی، بہرحال وہ تیری زندگی کا ساتھی ہے اور اس کی خبر سب کو ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ ذکر بن ادریس سے نفرت کی بنا پر معتمد ہمارے خلاف بھی حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ رواندہ نے جستجو برے انداز میں پوچھ لیا تھا۔ جواب میں انیتش کے چہرے پر مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا، کہنے لگا، اب یقیناً ایسا نہیں ہوگا اور اس وجہ سے مجھے دو خوشیاں میسر آ رہی ہیں۔ بیٹی، پہلی خوشی تو یہ ہے کہ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ دونوں نے مل کر الفانسو کے سپہ سالار فانیس کو بدترین شکست دی ہے اور وہ ذلت آمیز شکست اٹھا کر الفانسو کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ میرے لیے پہلی شاندار اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے میری بیٹی۔ دوسری اچھی خبر بھی اس سے کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، اس لیے کہ آج معتمد اپنے چند سرکردہ امراء کے ساتھ اشبیلیہ سے کرتبہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، جہاں وہ یوسف بن تاشفین کے بھتیجے سیر بن ابی بکر کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ الفانسو سے سیر بن ابی بکر کے خلاف اس نے کوئی مدد طلب نہیں کی۔ یہ ساری افواہیں ہیں۔ وہ سیر بن ابی بکر کا وفادار اور مخلص ہے، اور یہ کہ الفانسو نے اپنی طرف سے یہ افواہیں اڑائی ہوں گی کہ میں نے اس سے مدد طلب کی ہے، اور اپنے طور پر ہی اس نے اپنے سپہ سالار کو ایک جرح لشکر دے کر اشبیلیہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اس طرح معتمد سیر بن ابی بکر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو میری بچی، اس سے ہماری بھی بہتری ہوگی۔ اس کے ہمیں دو بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اس طرح معتمد ذکر بن ادریس کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کرے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ذکر بن ادریس اب اشبیلیہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب بھی جس وقت بھی وہ آیا میری بیٹی، میں تجھے اس کے ساتھ وداع کر دوں گا، اس لیے کہ اب تو اس کے ساتھ ہی رہتی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد انیتش جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اموسیہ کہنے لگی، کیا آپ دکان بند کر کے آ رہے ہیں؟ اس پر انیتش اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، کہاں بند کر کے آیا ہوں، بس جس وقت آج میں نے یہ خبریں سنی میرا دل مچل گیا، دکان پر بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، یہی جی چاہتا تھا کہ فوراً گھر پہنچوں اور تم دونوں ماں بیٹی کو یہ خبریں پہنچاؤں۔ اب چونکہ میں تفصیل کے ساتھ تمہیں بتا چکا ہوں، لہٰذا اب میرا دل اور ذہن دونوں ہلکے ہو گئے ہیں، میں واپس دکان کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اموسیہ اور رواندہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر انیتش حویلی سے نکل گیا تھا۔